شاہنامہ اسلام باب اول خلافت انسانی اور کائنات کے اندیشے۔ خدا نے حضرت آدم کو دنیا کی خلافت دی، جہاں میں اپنا نائب کر کے بھیجا، یہ سعادت دی۔ یہی مخلوق تھی فردوس سے جس کو نکالا تھا، اسی نے دانائے گندم پہ سب کچھ بیچ ڈالا تھا۔ بظاہر اس تقرر سے نئے فتنوں کے سامان تھے، زمین و آسمان جن و ملائک سخت حیران تھے۔ لگے سرگوشیاں کرنے انسان ہے بہت سادہ، ادھر شیطان کا لشکر شرارت پر ہے آمادہ۔ یہ بیچارہ دوبارہ دام شیطان میں نہ آ جائے، کہ دانا کھا چکا ہے اب کہیں دھوکہ نہ کھا جائے۔ صدائے روح الامین۔ دل مخلوق میں یوں راہ اندیشے نے جب پائی، تسلی کے لیے فوراً ندا جبریل کی آئی، کہ اے اطاعت گزارو ذات باری کے پرستارو، بنام حضرت حق من و راحت کے طلب کارو۔ نگاہ غور سے دیکھو ذرا آدم کی پیشانی، نظر آتی نہیں کیا ایک خاص الخاص تابانی؟ یہی جلوہ ہے تخلیق جہاں کی علت غائی، اسی کی روشنی ہے دیدہ ہستی کی بینائی۔ یہی جلوہ پہلے جس کو سجدہ کر چکے ہو تم، اسی نعمت سے دامان بصیرت بھر چکے ہو تم۔ ہوا ابلیس اسی کے سامنے جھکنے سے انکاری، یہی تھا امتیاز آدم کا جس سے جل گیا ناری۔ اسی سے دشمنی رکھنے کی کھائی ہے قسم اس نے، عبودیت کی چادر سے نکالا ہے قدم اس نے۔ اسی کی ضد پہ اس باغی کو ہے ارمان شاہی کے، گیا ہے لے کے دنیا میں وہ منصوبے تباہی کے۔ مشیت ہے کہ اب طاقت کا وہ بھی امتحان کر لے، مشیت کے مقابل حب سے باطن کو عیاں کر لے۔ یہ ظاہر ہے کہ شیطان اب بڑی طاقت دکھائے گا، زمانے میں قیامت ڈھائے گا، فتنے اٹھائے گا۔ یہ سچ ہے مدتوں اولاد آدم راہ بھولے گی، وہاں ابلیس کی کھیتی پھلے گی اور پھولے گی۔ وہ دن بھی آئے گا جب آخری ایک سامنا ہوگا، حق و باطل میں گویا فیصلہ کن مارکا ہوگا۔ مشیت ہے کہ آدم ہی کرے گا اس کو پست آخر، یہی اقبال پیشانی اسے دے گا شکست آخر۔ یہی وہ نور ہے جس سے زمانہ جگمگائے گا، یہی آدم کا رتبہ عرش اعظم تک اٹھائے گا۔ ملے ابلیس سے کتنی ہی قوت اہل ظلمت کو، بجھا سکتا نہیں کوئی مگر شمع ہدایت کو۔ یہ جلوہ دم بدم دنیا کو راہ حق دکھائے گا، یہی رہبر ہر ایک گمراہ کو منزل پہ لائے گا۔ مسلسل منتقل ہوتا رہے گا نیک بندوں میں، خدا کے مرسل و پیغمبروں میں، حق پسندوں میں۔ نشان اسلام کا اللہ نے عالم میں رکھا ہے، کہ نور احمدی پیشانی آدم میں رکھا ہے۔ اسی کی بندگی ہے خاکیوں کے ناز کا باعث، اسی کا عکس ہے مٹی میں ہر اعجاز کا باعث۔ مقدر ہے اسی کو آخری پیغام دین ہونا، مقدر ہے اسی کو رحمت العالمین ہونا۔ عجیب نغمہ تھا جس سے زمین و آسماں گونجے، صدا اللہ اکبر کی اٹھی کون و مکان گونجے۔ مشیت نے رخ امید سے پردہ جو سرکایا، سمجھ میں نوریوں کے آیا لا تک نہ تو آیا۔ زمانہ ہو گیا شاداں ندا جبریل کی سن کر،
زمین و آسماں جنوں ملائک نے جھکائے سر، ترانے حمد باری کے ہوئے جاری زبانوں پر، درود و نعت نغمہ بن کے گونجے آسمانوں پر، فرشتے شان احمد دیکھنے کو صبر کھو بیٹھے، زمین پر جھک پڑے تارے ہماتن چشم ہو بیٹھے۔ افسائش نسل آدم اور ابلیس کا مکر و فریب۔ کیا تہذیب کا آغاز آدم اور حوا نے، رکھی بنیاد سوز و ساز آدم اور حوا نے، زمین جوت کر دنیا میں جنت کی بنا ڈالی، بڑی خوبی سے انسانی خلافت کی بنا ڈالی، ہوا شیطان بھی مشغول مکاری کے دھندوں میں، مگر اللہ کے بندے نہ آئے اس کے پھندوں میں، زمیں پر پھولنے پھلنے لگی اولاد آدم کی، لگے شوکت بڑھانے خوب آدم زاد آدم کی، یہ نقشہ دیکھ کر ابلیس اپنے دل میں گھبرایا، حسد بن کے دل فرزند آدم میں اتر آیا، لڑائی تھن گئی نیکی بدی کی خانہ دل میں، یہ پہلی جنگ تھی روئے زمیں پر حق و باطل میں، ہوا شیطان کا تابع اول اول نفس ہمارا، کہ عورت کے لیے قابیل نے حابیل کو مارا، یہ پہلا واقعہ تھا قتل کا دنیا ہستی میں، جنم پایا گناہ نے اس طرح انسان کی بستی میں، زمین پر رفتہ رفتہ بڑھ چلی جب نسل انسان کی، حسد کا چل گیا جادو بن آئی خوب شیطان کی، خود انسانوں کے لشکر آ گئے ابلیس کے ڈھب پر، ہوا و حس کا افسوں مسلط ہو گیا سب پر، بدی نے 400 کچھ اس طرح پھیلائی گمراہی، کہ آئی قبضہ ابلیس میں انسان کی شاہی، وبائے شرک پھیلی 400 دنیا انسان میں، نہ کوئی فرق رہا اہرمن میں اور یزداں میں، اٹھایا اس طرح شیطان نے فتنہ خود ستائی کا، معاذ اللہ بندوں نے کیا دعویٰ خدائی کا، حسد کے لشکروں نے رونڈ ڈالا باغ عالم کو، بز میں خود مسخر کر لیا اولاد آدم کو، زمیں کا بادشاہ گویا یہی مردود بن بیٹھا، کہیں شداد بن بیٹھا کہیں نمرود بن بیٹھا، نتیجہ کیا ملا دنیا کو انسانی خلافت سے، زمیں کا گوشہ گوشہ ہو گیا آلودہ ذلت سے، فرشتے دم بخود تھے آسمانوں کو بھی سکتا تھا، ترس آتا تھا لیکن کوئی بھی کچھ کر نہ سکتا تھا، ستارے منتظر تھے خواب کی تعبیر روشن کے، کہ دیکھیں دن پھریں کس روز اس برباد گلشن کے۔ نور احمدی، وہ نور احمدی جس سے شرف تھا روئے آدم کا، ہدایت کے لیے تاریکیوں میں پے پے چمکا، جناب شیعس کا روح مبارک اس سے روشن تھا، یہی ادریس کی لوہے جبیں پہ جلوہ افغن تھا، اسی کے دم سے مرسل کا شرف تھا نوح انسان میں، یہی قبلہ نما تھا نوح کے بیڑے کا طوفان میں، اسی نے غرق ہونے سے بچائی کشتی ہستی، ہوئی آباد اسی کے دم سے پھر اجڑی ہوئی بستی، اشارہ تھا اسی جانب صحیفوں کی بشارت کا، اسی سے سلسلہ جاری رہا رشد و ہدایت کا، بڑے طوفان کے بعد آدمی ڈرتا رہا برسوں، ترقی کے لیے ذکر خدا کرتا رہا برسوں، عروج زندگی حاصل کیا جب نسل انسان نے،
وہی پھندے ہوا و حرص کے پھیلائے شیطان ہے، شراب اس مرتبہ ایسی پلائی بے وفائی کی کہ مٹی اور پتھر کے بتوں نے بھی خدائی کی، جہاں پر قہر ڈھایا بادشاہوں نے خدا بن کر، وبائے بت پرستی چار سو پھیلا وبا بن کر۔ ابراہیم خلیل اللہ۔ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے معبوز فرمایا، مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے، کیا شیطان کو رسوا عدو جان و دین کہہ کر، کیا سینوں کو روشن لاہ بول آفلیں کہہ کر، مگر نمرود کو بھائی نہ یہ باتیں بھلائی کی، کہ مسن چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی، ہوا یہ بندہ شیوا خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجانے کو کیا آتش کدا روشن، خلیل اللہ کو اس نے بھڑکتی نار میں ڈالا، مگر اللہ نے نمرود کا منہ کر دیا کالا، بردکار آیا آج پھر وہ نور پیشانی، ہوئی آگ ایک پل میں کوثر و تسنیم کا پانی۔ حضرت ابراہیم کی ہجرت۔ ہوئی یہ آتش نمرود تختہ باغ جنت کا، ہوا الہام ابراہیم کو بابل سے ہجرت کا، کہ یہ بھی خدمت تبلیغ کا ایک پاک ہیلا ہے، سفر کہتے ہیں جس کو کامرانی کا وسیلہ ہے، مشیت تھی کہ ابراہیم سے کچھ کام لینا تھے، انہی ہاتھوں سے بھر کر معرفت کے جام دینا تھے، وطن کو چھوڑ کر نکلا خدائے پاک کا پیارا، برادر زاد تھا ہمراہ یا تھی حضرت سارا، اندھیری شب کے دامن سے ماہ تاباں نکل آیا، بحکم حق تعالی جانب کنان نکل آیا، یہاں وعدہ کیا حق نے کہ ہاں اے بندہ ذیشان، تیری اولاد کی قسمت میں ہے یہ خطہ کنان، مقدر ہو گئی اولاد میں دارین کی شاہی، تو پیغمبر دیار مصر کی جانب ہوا راہی، یہ ایسا دور تھا انسان سب کافر ہی کافر تھے، زمین آباد تھی اللہ کے بندے مسافر تھے۔ حضرت ابراہیم کا عقد ثانی، فرعون نے مصر کی بیٹی حضرت حاجر۔ دیار مصر میں اس عہد میں رکھیوں حاکم تھا، تکلف برطرف شیطان کا قانون حاکم تھا، یہاں رکیون نے حضرت کی زوجہ چھین نہ چاہی، مگر دے دی اسے اللہ نے فی الفور آگاہی، کہ یہ سارا ہے ابراہیم حق آگاہ کی بیوی، خدا کے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی، اگر نیت میں فرق آیا تیری حق میں برا ہوگا، نشان دنیا میں تیرا اور نہ تیری نسل کا ہوگا، ہوا فرعون خائف ایک پیغمبر کے آنے سے، خدائی کر رہا تھا مصر میں وہ ایک زمانے سے، تھی اس کے گھر میں ایک دختر وہ کر دی 7 سارا کے، پیغمبر کے لیے یوں نظر بھیجی ہاتھ سارا کے، پلٹ آیا پیغمبر پھر یہاں سے جانب کنان، یہ لڑکی ہاجرہ بھی ساتھ تھی وابستہ داماں، یہ لڑکی ہر طرح مانند تھی سارا پاک نیت تھی، تقدس اس کا زیور تھا شرافت اس کی زینت تھی، اسے سارا نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا۔ حضرت اسماعیل کی ولادت، ماں بیٹے کی ہجرت۔ جناب حاجرہ تھی زوجائے ثانی پیغمبر کی، ملا فرزند اسماعیل انہیں خوبی مقدر کی، ہوا سارا کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے حاجرہ بس یہ خیال آیا، مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا، کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا، ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ،
خدا کے آسرے پر وادی بطح میں چھوڑا، خدا کے حکم سے مرسل نے جب رخت سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لخت جگر باندھا۔ پیغمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم انا لے کر چلا سوئے عرب پیری میں بخت نوجواں لے کر۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانور پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتش کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترسی ہے، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے، جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پر آفت تھی۔ یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گھر میں مسافت تھی۔ پیغمبر زوجہ و فرزند یوں قطعۂ سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بھرتے، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پر آ ٹھہرے، پائے آرام زیر دامن کوہ صفا ٹھہرے۔ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سرسر کے، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا، یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہیں پر نور سجدوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ حضرت ابراہیم کی دعا۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، جوئے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، کسی بے برگ و سامانی میں شان 112 دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاح و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے یہ بیوی یہ بچہ ہے۔